وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ وصحابہ اجمعین وبعد۔ عزیز طلباء، ہم اور آپ اس گھنٹی میں جس کتاب کو پڑھا کرتے ہیں وہ نہایت ہی مشہور کتاب ہے جس کا نام السعی الحثیث ہے۔ السعی الحثیث الی فقہ اہل الحدیث، السعی الحثیث الی فقہ اہل الحدیث۔ اس کتاب کے مصنف مشہور عالم دین، مفسر قرآن اور ادیب باکمال علامہ ڈاکٹر محمد لقمان السلفی رحمہ اللہ ہے۔ یہ کتاب 3 جلدوں پر مشتمل ہے۔ یہ کتاب 3 جلدوں پر مشتمل ہے اور اس کی یہ دوسری جلد ہے جو نصاب میں ثانیہ فضیلہ کے نصاب میں شامل ہے۔ اس کتاب کے جو مسائل ہیں روزے سے متعلق، کتاب الصیام، اس کا درس ہم اور آپ آج سنیں گے۔ شیخ رحمہ اللہ نے اعتکاف کے مسائل کی ابتدا کے طور پر سب سے پہلے اعتکاف کا معنی بیان کیا ہے۔ اعتکاف کا معنی بیان کیا ہے کہ اعتکاف کہتے ہیں لزوم الشیء، کسی چیز کو لازم کر لینا اور کسی چیز کے سے اپنے آپ کو وابستہ کر دینا۔ وحبس النفس علیہ، وحبس النفس علیہ، کسی چیز کو لازم کر لینا یا کہ کسی چیز سے اپنے آپ کو باندھ لینا، وابستہ کر لینا، یہ اعتکاف کا لغوی معنی ہے۔ یہ اعتکاف کا لغوی معنی ہے اور میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ اس معنی میں قرآن کریم کی چند آیتیں بھی موجود ہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا یعکفون علی اصنام لہم، یعکفون ای یقیمون علیہا، یقیمون علیہا، یہ کفار، یہ مشرکین اپنے بتوں کے پاس قیام کرتے تھے، رکتے تھے اور ان بتوں کو لازم پکڑتے تھے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا والہدی معکوفاً ان یبلغ محلہ، یہاں پہ جو معکوفاً ہے وہ محبوساً کے معنی میں، معکوفاً کس معنی میں؟ محبوساً کے معنی میں ہے۔ خلاصہ یہ ہوا کہ اعتکاف کا لغت میں معنی کسی چیز کو لازم پکڑنا اور کسی چیز کو مقید کرنا ہے یا کہ کسی چیز سے اپنے آپ کو کیا ہے باندھ لینا ہے، استوار رکھنا ہے اور اس سے متعلق ہو جانا ہے۔ اعتکاف کا جو اصطلاحی یا کہ شرعی جو معنی ہے، شیخ رحمہ اللہ نے کہا کہ ملازمۃ المسجد علی سبیل القربہ من شخص مخصوص علی صفت مخصوصہ، کہ تقرب کے لیے اللہ رب العالمین کے تقرب کے حصول کی خاطر اپنے آپ کو مسجد سے وابستہ کر لینا یا کسی شخص کا خاص صفت کے ذریعے مسجد سے اپنے آپ کو باندھ لینا، وابستہ کر لینا تاکہ اللہ رب العالمین کی قربت حاصل ہو سکے، یہی کیا ہے اعتکاف کا شرعی معنی ہے۔ اعتکاف کا شرعی معنی ہے تقرب کے حصول کے لیے مسجد کو لازم کر لینا، مسجد کو لازم پکڑ لینا کسی شخص کا خاص طریقے سے، خاص کیا ہے طریقے سے، یہ شرعی معنی ہوا۔ اس کے بعد اعتکاف سے متعلق شیخ رحمہ اللہ نے چند اہم مسائل بیان کیے ہیں جن مسائل سے متعلق ہمیں آگاہی ہونی چاہیے۔ سب سے پہلا مسئلہ اعتکاف سے متعلق یہ ہے کہ لا یشرع الا فی المسجد الذی تقام فیہ الجماعہ، یہ بات ذہن میں رہے اعتکاف کے حوالے سے کہ اعتکاف اسی مسجد میں جائز ہے جس میں باجماعت نماز ہوتی ہو، باجماعت نماز کا قیام ہوتا ہو
اور اس تعلق سے حدیثیں اور قرآن کی آیتیں بھی ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ اعتکاف کا تعلق مسجد سے، اعتکاف کا تعلق کیا ہے؟ مسجد سے ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ۔ اس آیت پر بھی غور کریں گے تو پتہ چلے گا کہ اعتکاف کو اللہ رب العالمین نے منسلک کیا ہے، متصل کیا ہے مسجد کے ساتھ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت رہی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ رہا کہ کان اعتکافہ دائما فی المسجد، کان اعتکافہ دائما فی المسجد، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ مسجد ہی میں اعتکاف کرتے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ آپ کی ازواج مطہرات بھی مسجد ہی میں اعتکاف کیا کرتی تھیں۔ اگر گھر میں اعتکاف جائز ہوتا، آج بہت ساری خواتین، بہت ساری عورتیں مسجد میں اعتکاف نہ کر کے گھر میں کیا کرتی ہیں؟ اعتکاف کرتی ہیں۔ ایسے لوگوں کو جاننا چاہیے کہ گھر میں اعتکاف جائز نہیں۔ لغوی اعتبار سے تو اعتکاف ہو سکتا ہے، لیکن شرعی اعتبار سے اعتکاف گھر میں نہیں ہو سکتا ہے۔ اگر گھر میں اعتکاف صحیح ہوتا، جائز ہوتا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں مسجد میں اعتکاف کرنے کی پریشانی کو برداشت کیا ہے؟ نہ کرتی، اس لیے کہ ہر آدمی یہ جانتا ہے کہ گھر میں اعتکاف کرنا آسان ہے مسجد میں اعتکاف کرنے سے۔ اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں نے گھر میں اعتکاف نہ کر کے کہاں اعتکاف کیا؟ مسجد میں اعتکاف کیا، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ گھر میں اعتکاف کرنا جائز نہیں ہے۔ اس کے بعد دوسرا مسئلہ اعتکاف کے حوالے سے ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اعتکاف کیا ہے؟ سنت ہے۔ اعتکاف کیا ہے؟ سنت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے میں اعتکاف کیا کرتے تھے، اور اعتکاف اس وقت واجب ہو سکتا ہے جب آدمی نظر مان لے۔ جب آدمی کیا کر لے؟ نظر مان لے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ جو مشہور عالم دین ہیں، انہوں نے کہا الاعتکاف سنت بالاجماع، الاعتکاف سنت بالاجماع ولا یجب الا بالنذر بالاجماع، کہ اعتکاف سنت ہے، اور اس بات پر تمام اہل علم کا کیا ہے؟ اجماع ہے۔ تمام فقہا اس بات پر متفق ہیں کہ اعتکاف کیا ہے؟ سنت ہے، اور اگر کوئی نظر مان لے تو اعتکاف واجب ہو جاتا ہے، اور خاص طور سے رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف کرنا یہ مسنون ہے۔ رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف کرنا مسنون ہے، تاکہ آدمی لیلۃ القدر کے ثواب سے ہمکنار ہو سکے۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ایک حدیث ہے، فرماتی ہیں کہ روت عائشہ رضی اللہ عنہا عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من نذر ان یطیع اللہ فلیطیعہ ومن نذر ان یعصیہ فلا یعصیہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی نظر مانتا ہے، اس آدمی کو اپنی نظر کیا ہے؟ پوری کرنی چاہیے۔ آج بہت سارے لوگ آپ کو ایسے مل جائیں گے کہ اللہ رب العالمین کی معصیت کی بھی کیا ہے؟ نظر مانتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کی معصیت کی بھی نظر مانتے ہیں، یعنی ایسے کام سے متعلق کیا ان کی نظر ہوتی ہے جو اللہ رب العالمین کو ناراض کرنے والا کام ہوتا ہے، اللہ رب العالمین کو غصہ دلانے والا کام ہوتا ہے، تو ایسی نظر آدمی کو نہیں ماننی چاہیے۔ اگر مان بھی لیا تو ایسی نظر کو پوری کیا ہے؟ نہیں کرنی چاہیے۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اسلام سے قبل کیا ہے؟ نظر مانا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب انہوں نے اس نظر کی تکمیل کی اجازت طلب کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے؟ اس نظر کے
تکمیل کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی۔ اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے، اس حدیث سے خاص طور سے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس واقعے سے پتہ چلتا ہے کہ اعتکاف کسی بھی وقت کیا جا سکتا ہے، رمضان میں یا غیر رمضان میں بھی اعتکاف ہو سکتا ہے، کم وقت کے لیے بھی اعتکاف ہو سکتا ہے اور زیادہ وقت کے لیے بھی اعتکاف کیا جا سکتا ہے۔ لیکن میں نے عرض کیا کہ رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف کیا ہے؟ مسنون ہے۔ اور شیخ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ رمضان میں اعتکاف کرنا کیا ہے؟ مستحب۔ رمضان میں اعتکاف کرنا کیا ہے؟ مستحب ہے۔ اور اس سے متعلق ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعتکف فی کل رمضان 10 ایام، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر رمضان میں 10 دنوں کا اعتکاف کیا کرتے تھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال جس سال ہوا اس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 دنوں کا اعتکاف کیا۔ کہتے ہیں ان نبی کہتی ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعتکف فی کل رمضان 10 ایام فلما كان العام الذي قبض فيه اعتکف 20 یوما، کہ اس سال آخری سال جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 دنوں کا اعتکاف کیا۔ اسی طرح اعتکاف سے متعلق ہمیں یہ بھی جاننا چاہیے کہ اعتکاف رمضان کے آخری عشرے کا افضل ہے۔ اعتکاف رمضان کے آخری عشرے کا افضل ہے۔ اور اس سلسلے میں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی حدیث ہے کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یعتکف آخر العشر الاواخر، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کان یعتکف آخر العشر الاواخر، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے کا کیا کرتے تھے؟ اعتکاف کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی۔ اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف کیا ہے؟ افضل ہے۔ یوں تو کسی بھی عشرے کا اعتکاف کیا جا سکتا ہے، لیکن آخری عشرے کا اعتکاف کیا ہے؟ دیگر عشروں کے بالمقابل کیا ہے؟ افضل ہے۔ اس لیے ہر مسلمان مرد کو یا مسلمان عورت کو اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ رمضان کے آخری عشرے کا کیا کرے؟ اعتکاف کرے۔ اب اعتکاف سے متعلق ایک مسئلہ یہ بھی ہے، کیا اعتکاف کے لیے صوم یعنی روزہ شرط ہے یا نہیں ہے؟ اس تعلق سے اہل علم کی دو رائے ہے۔ پہلی رائے یہ ہے کہ لا یشترط الصوم لصحت الاعتکاف، کہ اعتکاف کے لیے روزہ شرط نہیں ہے۔ کیا معنی ہے؟ یعنی بلا روزہ کے بھی آدمی اعتکاف کر سکتا ہے۔ اور یہ قول اہل علم میں سے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کا مشہور قول ہے، اور صحابہ میں سے اسی قول کے قائل حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اور ان لوگوں کی دلیل عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد حرام میں 1 رات کا اعتکاف کیا، اور یقیناً کیا ہے، رات میں کوئی روزے سے کیا ہے نہیں ہوتا ہے۔ اسی طرح جو دوسرا، اور یہ بھی جاننا چاہیے جو پہلا قول ہے، اسی قول کے قائل شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ بھی ہیں کہ بلا روزہ کے بھی اعتکاف ہو سکتا ہے، بلا روزہ کے بھی اعتکاف ہو سکتا ہے۔ امام شافعی، امام احمد کے ساتھ ساتھ معاصرین علماء میں شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ بھی اسی قول کے قائل ہیں۔ اس تعلق سے دوسری جو رائے یا دوسرا جو قول ہے وہ یہ کہ لا یصح الاعتکاف بدون الصوم، کہ بلا روزہ کے اعتکاف صحیح نہیں ہوتا ہے، بلا روزہ کے اعتکاف صحیح نہیں ہوتا ہے۔ اگر آپ اعتکاف کر رہے ہیں
اگر آپ اعتکاف کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ روزے کی حالت میں کیا ہے اعتکاف کریں۔ اور یہ قول ائمہ کرام میں سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کی بھی ایک رائے ہے۔ اور اسی طرح صحابہ اور صحابیات میں سے یہ قول عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اسی طرح تابعین میں سے عروہ، زہری، اوزاعی، ثوری رحمہم اللہ، ان تمام لوگوں کی یہ رائے ہے کہ بلا روزہ کے اعتکاف صحیح نہیں ہوتا ہے۔ اور ان لوگوں کی جو دلیلیں ہیں وہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اعتکاف کیا وہ رمضان میں کیا۔ کہتے ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اعتکف فی رمضان، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی اعتکاف کیا وہ رمضان میں اعتکاف کیا۔ وَلَمْ يَثْبُتْ عَنِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم وَلَا عَنْ أَحَدٍ مِّنْ أَصْحَابِهِ أَنَّهُ اعتکف بغیر صوم، اور کسی بھی صحابی سے یہ ثابت نہیں ہے کہ انہوں نے بلا روزہ کے اعتکاف کیا ہو۔ چنانچہ یہ علماء کرام جن کا بھی تذکرہ ہوا، جن میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہیں، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ہیں، امام احمد رحمۃ اللہ علیہ ہیں، یہ تمام لوگ اس بات کے قائل ہیں کہ آپ کا اعتکاف اسی وقت صحیح ہو سکتا ہے جب آپ روزے کی حالت میں کیا کریں اعتکاف کریں۔ اسی طرح ان لوگوں نے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے قول سے بھی استدلال کیا ہے کہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ السنت فی من اعتکف ان یصوم، بہت ہی واضح بات ہے کہ السنت فی من اعتکف ان یصوم، کہ جو آدمی بھی اعتکاف کرتا ہے اس کے لیے صحیح طریقہ یہی ہے کہ وہ کیا رکھے، روزہ رکھے، یعنی روزے کی حالت میں، صوم کی حالت میں وہ اعتکاف کرے۔ اسی اور وقول الصحابہ، ایک طالب علم ہونے کے ناطے ہم اور آپ اس بات سے واقف ہیں کہ اگر صحابہ یا کہ کوئی صحابی السنت کذا کہتا ہے تو ان کا وہ قول کس کے حکم میں ہوتا ہے، مرفوع کے حکم میں ہوتا ہے۔ چنانچہ اگر عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اس قول کو تسلیم کر لیا جائے تو گویا اس تعلق سے نص موجود ہے کہ اعتکاف بلا روزہ کے نہیں ہوتا ہے۔ اسی لیے امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ لم ينقل عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ اعتکف مفطرا قط، یہ امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ مشہور عالم دین ہے، مشہور محدث ہیں، فقیہ ہیں، مورخ ہیں، جن کی مشہور ترین کتاب کون سی ہے، زاد المعاد فی ہدی خیر العباد ہے، اور ہر عالم دین کو اور ہر طالب علم کو اس کتاب کا مطالعہ کیا ہے، کرنا چاہیے۔ اسی طرح ان کی مشہور ترین جو کتاب ہے اعلام الموقعین بھی، اعلام الموقعین بھی ہے، اور اس کے علاوہ کیا سینکڑوں کی تعداد میں ان کی تالیفات اور تصنیفات دنیا کی لائبریریوں کے اندر موجود ہیں جن سے اہل علم واقف ہیں۔ خیر، شیخ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں لم ينقل عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ اعتکف مفطرا قط، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول نہیں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی بلا روزے کے اعتکاف کیا ہو، یعنی کہ روزہ چھوڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کیا ہو، بل قد قالت عائشہ، بلکہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے لا اعتکاف الا بصوم، کہ بلا روزہ کے اعتکاف نہیں ہے۔ اور اللہ رب ولم یذکر اللہ سبحانہ الاعتکاف الا مع الصوم، اور اللہ رب العالمین نے جب اعتکاف کا تذکرہ کیا تو اس کے ساتھ کیا روزے کو منسلک کیا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل بھی کیا ہے، پایا جاتا ہے کہ جب بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزے کی حالت میں تھے۔ خلاصہ کلام یہ ہوا
کہ اعتکاف بلا روزہ کے ہے یا نہیں۔ اہل علم کی دو رائے ہے۔ پہلی رائے یہ ہے کہ بلا روزے کی بھی اعتکاف ہو سکتا ہے، اور دوسری رائے یہ کہ اعتکاف کے لیے روزہ کیا ہے؟ شرط ہے۔ اور اگر آپ راجح قول اگر دیکھنا چاہیں تو مصنف رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے کہ صحیح بات یہ کہ ان الصوم شرط فی الاعتکاف، ان الصوم شرط فی الاعتکاف، کہ اعتکاف کے لیے روزہ کیا ہے؟ شرط ہے۔ اور اسی قول کو مشہور محدث عصر شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے راجح بھی قرار دیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔